بریک کے بعد خوش آمدید. ضمنی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کا جو سندھ میں گراف تھا وہ نیچے آیا. ڈسکا الیکشن میں اب رزلٹ کیا آئیں گے؟ NA-249 کراچی میں رزلٹ کیا آئیں گے؟ اس پہ بات کرتے ہیں, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. مصطفیٰ صاحب, NA-249 میں کووڈ کے باوجود الیکشن کیمپین جاری ہے, ریلیاں بھی جاری ہیں, کیسا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ؟ کیا کراچی سے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ اکثر کم ملتا ہے, آپ کو تو نہیں, کراچی سے مینڈیٹ تو چرایا جاتا تھا نا, تو اب کبھی RTS کے تھرو چرایا گیا ہے, کبھی ویسی دھاندلی کے تھرو چرایا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں, اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں, ڈسکا والی ہسٹری ریپیٹ نہیں ہوتی ہے تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی پوری امید ہے ہم جیتیں گے سیٹ. ٹھیک ہے, آگے آپ سر, آپ پہ بہت الزامات ہیں وفاقی حکومت نے انتظامی طور پر کیوں افسران نے اس طرح کے معاملات کیے کہ جو ریٹرننگ افسران تھے وہ بھی لاپتہ, اور اب کیسے ہو گئی یہ معاملہ؟ ایک دھند کا ایشو تھا, اس کا تھا مسائل, پلس پھر جو نون لیگ کا خوف تھا ان کے گلو بٹوں کا, وہ جو جگہ جگہ مطلب اپنے اس میں ایک مسئلہ ہے. اب دیکھیں وہ تو عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے, 10 تاریخ کو الیکشن ہے, سامنے واضح ہو جائے گا, پورے حلقے میں دوبارہ ہو رہا ہے, اچھا سائن ہے. پھر اگر وہ 2-3 اگر 10 یا 12-14 ان کے پولنگ اسٹیشن پہ ہوتا پھر یہ شور کرتے, تو وہاں ہو رہا ہے. پلس آپ نے بات کی 249 کی, 249 میں ہم دیکھیں مطلب جہاں ایک بڑے بڑے جائنٹس کھڑے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی تو خیر وہاں نظر ہی نہیں آ رہی, ہم ڈیلی وہاں کمپین میں ہوتے ہیں, کہیں نظر نہیں آ رہی. وہ بیچارے قادر بندو خیال ہے وہ کورٹوں تک ہی ان کا رسائی ہے کہ کورٹ میں کیس تک تو کرتے رہیں گے, لیکن عوام کے بیچ میں ان کا کوئی وہ نہیں ہے. چلیں, میں قادر بندوخیل صاحب اس سے قبل بھی مطلب کراچی سے ہار چکے ہیں, تو کیسے یہ سب معاملات ہوں گے؟ مطلب آپ نے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی؟ پہلے PDM کا جی مشترکہ کینڈیڈیٹ ہوگا, اب وہی ہر کوئی اپنے 1.5 انچ کی مسجد انڈیویجول ظاہر ہے, کیونکہ ہمارے قادر بندوخیل صاحب پرانے جالے ہیں اور انشاءاللہ جو بھی ہے فائٹ دیں گے, ڈر کے بھاگنے والے نہیں ہیں. اور ہم میرے خیال میں ان کے MP نے استعفیٰ دیا ہے کیونکہ غلط بندے کو ٹکٹ دیا تھا, تو پتہ نہیں, ہم تو ٹکٹ دیتے ہیں ورکرز کو دیتے ہیں, ہم ایسے سرمایہ داروں کو سینٹ کے ٹکٹس نہیں دیتے جو 70 کروڑ روپے دے کے سینٹ میں آئے. ہم ایسے کام نہیں کرتے, تو ہم اپنے ورکرز کو آگے لاتے ہیں, جینوئن ورکرز کو. تو انشاءاللہ یہ کہ مندوخیل صاحب کی جیت ہوگی, امید ہے. ٹھیک ہے جی, یہ جو الزامات ہیں کہ آپ کے MP صاحب ناراض ہو جاتے ہیں اور پارٹی کے اندر تحفظات ہیں, اور سندھ کی جو آپ کی جو کابینہ ہے, جو سندھ کے جو آپ کے رہنما ہیں, آپس میں کوئی اندرونی کوئی اس طرح کے کوئی معاملات ہیں؟ ساجد صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ NA-249 اتنی فیمس سیٹ تھی فیصل واڈا کے حوالے سے کہ کیس ہو رہے ہیں, فلانا ہو رہے ہیں, ٹھکانا ہو رہا ہے, ایک منسٹر کی چھوڑی ہوئی سیٹ. ہم نے تو اپنے ورکر کو دیا ٹکٹ, ایک امجد آفریدی لو کلاس ورکر, ٹھیک ہے. اور اگر ہمارے MPA کو تو کوئی اس میں پرابلم تھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ اتنی بڑی سیٹ ہے, اتنے بڑے بڑے مطلب ATMs وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, آپ کسی اس کو دے دیں. عمران خان نے کہا نہیں, سیٹ دینی ہے تو ورکر کو دینی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہمارا ورکر ہی مفتاح اسماعیل ہو گئے, قادر مندو خیل ہو گئے. نہیں, اس سے پہلے جب سینٹ الیکشنز ہو رہے تھے اس وقت بھی آپ کے کچھ لوگوں کو ٹکٹس پر, چاہے وہ سیف ابڑو تھے, اس طرح کے جو معاملات تھے, مطلب کیا کوئی یہاں پہ جو آپ کے وہ ہے خرم شیر زمان صاحب, کیا ان کی گرپ نہیں ہے مضبوط, یا حلیم عادل شیخ صاحب کی؟ دیکھیں خرم شیر زمان ہمارے مطلب 2 ٹائمز کراچی کے پریزیڈنٹ ہیں, رہ چکے ہیں, ابھی بھی پریزیڈنٹ ہیں, ان کی بالکل گرپ ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. باقی ٹکٹ کے معاملات میں دیکھیں جمہوری پارٹی ہے, ایشوز آتے رہتے ہیں کسی کو, لیکن جب خان صاحب کا فیصلہ آ جاتا ہے ہر چیز بالکل. آج دیکھیں ہمارے MP ملک شہزاد جو ہے امجد آفریدی کی کمپین چلا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے ایک مسئلہ تھا اندر ہی اندر سالو ہو گیا. یہ تو جمہوریت کا حسن ہے مصطفیٰ صاحب, اگر کوئی پارٹی کے لیکن اندر میں کہوں گا کہ پھر بھی اگر آپ امجد آفریدی کی پروفائل دیکھیں, ایک لو کلاس ورکر, اس کو ٹکٹ پوری کراچی کا PTI کا جو ورکر ہے اس میں اتنی خوشی کی لہر دوڑی ہے کہ اپنے مطلب اٹسیلف ہر بندہ اس کے لیے ہیلپ کر رہا ہے, اس کے ساتھ مطلب کوئی جو اگر ٹائم دے سکتا ہے اس کے ساتھ ٹائم لگا رہے ہیں لوگ, خوشی خوشی اس کو بیجز بنا کے دے رہے ہیں, جھنڈے کر کے دے رہے ہیں کہ یار ہمارا ایک ورکر کھڑا ہوا ہے اور ہم نے اس کو جتوانا ہے. تو آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے کہ اگر ٹھیک ہے, کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کے اندر ڈکٹیٹرشپ چلتی ہے. بات یہ ہے ساجد بھائی کہ انہی ورکرز کو سینٹ میں بھی لائیں نا, ہم تو تاج حیدر جیسے ہم آنیسٹ لوگوں کو, سچے لوگوں کو ہم سینٹ میں لے کے آتے ہیں, ہم مولا بخش چانڈیو جیسے سیزنڈ لوگوں کو, تجربے کار لوگوں کو, ورکرز کو, جو پارٹی کے سینئر لیڈرز ہیں ان کو ہم سینٹ میں لے کے آتے ہیں. ہم سیف اللہ ابڑو جیسے ٹھیکیدار کو سینٹ میں نہیں لے کے آتے, ہم فیصل واوڑا جیسے بلینر کو سینٹ میں نہیں لے کے آتے. ہمارا ورکر, ہم ورکر کلاس ہے نا,
انہیں کو ٹکٹ دیے گئے. آپ دیکھیں نا عبد القادر بلوچستان سے جس کو سینٹ کا ٹکٹ دیا, اسلام آباد کا مشہور زمانہ کانٹریکٹر, اس کو اسلام آباد سے ٹکٹ دیا, پارٹی ریٹیلیٹ کی ان کی, اس کے بعد اس کو کہا بھی تم آزاد کھڑے ہو جاؤ, اور انہی کے لوگوں نے پھر اس کو ووٹ دیا اور وہ سینیٹر منتخب ہو گیا. پھر خان صاحب اس کے گھر میں پٹا ڈال دیتے ہیں پی ٹی آئی کا. تو آپ دیکھیں یہ تو کھلی دھاندلی ہے, یہ تو کھلی دھاندلی ہے. یہ تو آپ غریبوں کی بات نہ کریں, پھر بھی دیکھیں غریبوں کی بات نہ کریں, مزدوروں کی بات نہ کریں. آپ کے ساتھ یہ خان صاحب کا محبت دیکھیں, غریبوں کی بات ہم کرتے ہیں, مزدوروں کی بات ہم کرتے ہیں. ایک شخص آزاد جیتا اور پھر بھی کہتا پھر ہی پی ٹی آئی میں آؤں گا, بڑی جیتنے کے بعد پھر پی ٹی آئی میں آیا. جس شخص کے بارے میں خان صاحب نے خود کہا کہ وہ 35 کروڑ روپے وہاں پہ چل رہے ہیں بلوچستان میں, یہ خان صاحب کے ساتھ اس کی محبت تھی. یہ پاکستان تحریک انصاف کا منشور ہے کہ ہم نے لٹیروں کو اس ملک سے بھگانا ہے, لٹیروں کو اندر کرنا ہے. لٹیروں کو سینیٹر بنانا ہے. لٹیرے تھے, کسی نے سوچا یہ نواز شریف ملک سے بھاگا ہوا 4 ہفتے کا ٹائم لے کے گیا ہوا تھا, آئے نا اتنی ہمت عدالتوں کو فیس کریں. آپ کے زرداری صاحب پرویز الہی کے بارے میں بیٹھ جاتے ہیں, اسپتال میں چلے جاتے ہیں کہ جی میں بیمار ہوں, ویسے ٹھیک ہو جاتے ہیں. بیٹی کی شادی یہ کریڈٹ تو آپ کو دینا ہوگا کہ پرویز الہی کو ڈاکو کس نے بولا تھا, کس نے بولا تھا؟ نہیں پرویز الہی اگر آپ تاریخ میں جائیں گے تو قاتل لیگ آپ کی بھی ہمیں تو آپ ہر چیز میں الزام دیتے ہیں نا. یہ شفاف ہے, یہ صاف شفاف پارٹی نکلی ہے جو انقلاب لائے گی. یہ بتائیں پرویز الہی کو ڈاکو کس نے بولا تھا, اور آپ نے پنجاب اسمبلی کا اسپیکر کس کو بنایا, کیوں اس سے پھر آپ ووٹ مانگنے لگے؟ پنجاب میں آپ نے بزار صاحب سی ایم پنجاب کے لیے ایک چیمہ گوئی ہیں, ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ شاید اب وہ بھی ایسی کوئی بات نہیں. بزدار صاحب تو دیکھیں اس وقت پنجاب میں 12 ہاسپٹلز نئے بن رہے ہیں ڈویژنل سطح پہ. کس مطلب یہ جو میں نے آپ سے سوال کیا اس میں کتنی صداقت ہے؟ کوئی صداقت نہیں ہے. عمران خان نے کلیئر کہہ دیا کہ بزار نے رہنا ہے. دیکھیں عمران خان کوئی نہیں ڈوبے گا. آپ دیکھیں آگے آپ کو رزلٹ پتہ چلے گا نا. 3 سال ہو گئے آپ کی ڈسکا کی جو سیٹ ہے, یہ نون لیگ کی جیتی ہوئی سیٹ ہے, اس میں پی ٹی آئی کا ووٹ بڑھ گیا, ان کا ووٹ کم ہو گیا. آپ یہ دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی مطلب اوپر کی طرف کا گراف اوپر جا رہا ہے. تاریخ میں پہلی بار 18 کیوں آپ ری الیکشن کو رکوانے کورٹ میں کیوں گئے پھر آپ؟ نہیں ری الیکشن کہتے تھے بھائی ہم کبھی کورٹ نہیں جائیں گے, جب بھی ہو ری الیکشن ہو ہم کروائیں گے, کیوں ہم گئے کورٹ میں؟ یہ تھا اس میں ری الیکشن کا تھا کہ جو پولنگ اسٹیشن کا یہ لوگ کہہ رہے ہیں انہی پہ الیکشن کرایا جائے. پورے الیکشن میں اتنا بھائی پیسے لگتے ہیں, ملک کے غریب لوگوں کا پیسہ وہاں ڈبا دیا جائے کہ جہاں آپ کو پرابلم آ رہی تھی وہاں پہ الیکشن کرا دیے جو پولنگ اسٹیشن حلقوں میں اٹس سیلف کے پورے آپ ہلکے کو کریں, آپ پورے ہلکے کو چلو ٹھیک ہے ہم نے کہا ویلکم, لیکن پیسے لگیں گے, غریب ملک کے پیسے لگ رہے ہیں. آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے. آپ لوگ تو کہتے ہیں جی ہمیں تو بڑے اعلانیہ کہا کہ جی ہم نے 30,000 کتوں کو ویکسین لگا دی. پتہ یہ چلا وہ این جی اوز آ گئی کہ بھائی 92 کروڑ روپے ہم نے آپ کو دیے ویکسین کے لیے, اس کا حساب تو دے دو. سر پہلے بی آر ٹی کا کہنے کا مقصد یہ ہے, اچھا بی آر ٹی پہلے بی آر ٹی کا حساب دے, بی آر ٹی تو چل رہی ہے, بی آر ٹی چل رہی ہے یہاں 30 سال سے, 30 سال میں ایک بی آر ٹی نہیں بن سکی. 30 سال سے یا رکشوں میں کھچاڑا کر دیا, بس چلاتا ہے. اور یہ ان کے منسٹر صاحب پہنچ جاتے ہیں پھیتا کاٹنے کے لیے. ارے بھائی اپنی بسیں 30 سال تک آپ نے اس ملک کیا کیا, کہاں گئی گرین لائن, ریڈ لائن اور پراپرٹی کارڈ؟ کچھ مسافروں کے لیے مطلب کچھ سہولت دے رہی ہے. ایک پرائیویٹ بندے نے بس چلائی ہے, پرائیویٹ بندے. اچھا ایسا نہیں ہے جی پرائیویٹ, جی وہاں پبلک پرائیویٹ پروجیکٹ تو سندھ حکومت لا رہی ہے. ساجد بھائی پرائیویٹ بندے نے جس بی آر ٹی کو پبلک دھکا دے کے آگے لے جائے, اس پہ یہ بیٹھ کے 100 دفعہ فیتے کاٹے, گرین لائن کوئی اور بنائے, فیتے یہ کاٹے ہیں. اچھا اویس صاحب نے جو فیتا کاٹا ہے, جو ٹرانسپورٹ آپ کراچی میں چلا رہے ہیں گرین بس نہیں ہے, ایک اور کمپنی ہے, خالی وہ کاٹنے گئے کہ ہمیں لوگوں کو دکھائیں. کوئی بھی ٹرانسپورٹ آپ تو لیبر کالونیز خان صاحب جو ہے نا, جو ہم مفت میں دیتے ہیں, آپ وہ بھی قسطوں پہ دے رہے ہیں لوگوں کو. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ لیبر کالونی جو گھر بن رہے ہیں 1000 لیبر فلیٹ بلاول صاحب نے چابیاں لوگوں کو دیے سکھر میں مفت میں فری آف کاسٹ دی ہے. آپ ذرا ویل انفارمڈ نہیں ہے نا, آپ کو پتا نہیں ہے. وہ جو دی ہوگی نا وہ آپ کے وڈیروں کے گھروں میں کام قسطوں میں دیے ہیں. چلیں نیازی صاحب, وزیر اعظم صاحب نے کہا جی نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے اب ہم گھر دینے لگ گئے ہیں, اور مطلب 1000 فلیٹس اور 2-4 ہزار بنگلوز
تو 50 लाख का काउंट और ये बहुत ही तादाद, आपको नहीं लग रहा कि ये फिर कैसे होगा? देखिए मसला ये कि इमरान खान ने कहा था कि 2020 और उस पर भी पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात है कि ये हमारे प्रोजेक्ट। इमरान खान ने कहा था कि 2020 पाकिस्तान की बेहतरी का साल होगा, लेकिन उसमें क्या हुआ, कोविड आ गया। हम गरीब मुल्क थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से मतलब अपने आप को संभाला, गरीब आवाम को संभाला, गरीब आवाम को बेरोजगार नहीं होने दिया। कुछ हद तक एक गरीब मुल्क था, उनकी कुछ न कुछ उनकी मतलब वो दादरसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की। गरीब मुल्क का आटा चोरी इन्होंने किया, अब गरीब लोगों चीनी का चोरी इन्होंने की। सर्वे हुआ, एक सर्वे कराया, 6000 रुपया हर घर को मिल रहा है राशन का। उनके लेटर आके कौन से घर में मिल रहे हैं सर? हर घर अरे कराची में लेटर्स आ चुके हैं, लेटर बढ़ना शुरू हो गए हैं। आपको आप मेरे साथ चले, आप चले सर्वे करते हैं। हिजरत कॉलोनी में, पंजाब कॉलोनी में, छोटी छोटी कॉलोनियों में जो गरीब बंदे का घर था उनका सर्वे किया गया था आज से 6 महीने पहले। अब उनके लेटर लोगों के घर उजाड़ दिया आपने, घर तोड़ दिए लोगों के। पोस्ट ऑफिस देखिए, घर अगर सुप्रीम कोर्ट तोड़ रही है तो तोड़ रही है ना, अगर इंक्रोचमेंट है तो हम उस पर क्या कर सकते हैं? इन्होंने वो हर चीज छीनी है लोगों से, जो बेसिक हक था लोगों का। दरख्वास्त तो दायर कर सकते थे सर। देखिए पूरे पाकिस्तान में घर टूटे ना, वफाकी हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो सवाबदीदी, आप एक नजरसानी दरख्वास्त आप जुडिशरी को दे सकते थे, रुकवा सकते थे। मतलब ये इंक्रोचमेंट जो है आप इसको रोक दें। नहीं, नजरसानी दरख्वास्त की किसी मजलूम का अगर घर जा रहा है तो उससे पहले उसको ऑर्डिनेंस फराहम किया जाए, फिर उसके बाद तोड़ा जाए। घर उजाड़ के आप उनको कुछ नहीं दे रहे, 90,000 रुपए दे रहे हैं। उसी सिलसिले के घर दिए जा रहे हैं, घर मिलना लोगों को शुरू हो चुके हैं भाई साहब। 12,000 रुपया आप महीने का घर देंगे, अगर 2 मरले का 1 मरले का घर। अच्छा, इसके अलावा आसान कर्जा दिया जा रहा है। कराची में मिल रहे हैं घर, कराची में शुरू नहीं हुए। कराची का प्रोजेक्ट इंशाल्लाह अनकरीब डिसाइड हो चुकी है। कहां पर कुछ बताएंगे कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के घर कहां बनेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट में बनेंगे? मतलब सुपर हाईवे पे जहां हमारा ये जो नया एयरफोर्स का वो बना है, जो बेस बनी है, मेरे नाम में ज़हन से निकल रहा है, एएसएफ सिटी की तरफ। जी जी, उसकी तरफ बिल्कुल बनाए जा रहे हैं, घर बनना शुरू हो चुके हैं। उसकी मतलब हमने तो ऑनलाइन दरखास्तें ले चुके हैं। ठीक है मुस्तफा साहब, तनकीद बराए तनकीद, आप वफाकी हुकूमत का साथ भी तो दे सकते हैं। अगर वफाकी हुकूमत 2-5 हज़ार घर देने के लिए अभी उन्होंने देना शुरू कर दिया, डिलीवरी शुरू हो चुकी है, तो आप उनका हाथ क्यों नहीं बनते, बाजू क्यों नहीं बनते? मैं आता हूँ बड़ी बात पे। इन्होंने सबसे बड़ा जो इस मुल्क के साथ ये जो धोखा कर रहे हैं, ये जो पहले तो ये इनकी पार्लिमानी निज़ाम को तो नहीं समझते ना, पार्लियामेंट से कोई डिबेट हो, कोई कानून साजी हो, या हर चीज फरमा रवा की तरह जो है ना, वो शहनशाह आजम डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ऑर्डिनेंस जारी करते हैं और हर चीज पर ऑर्डिनेंस के थ्रू होती है। ये 3 सालों में यही हो रहा है। अभी नया ऑर्डिनेंस ये लाना चाह रहे थे, आपके स्टेट बैंक को जो उसका गवर्नर है उसको आप टोटल IMF के हाथ में दे रहे हैं। मतलब 3 साल की मुद्दत को वो 5 साल कर सकता है, 5 साल के बाद वो 5 साल का मजीद एक्सटेंशन ले सकता है। ही इज नॉट आंसरेबल टू प्राइम मिनिस्टर, ही इज नॉट आंसरेबल टू प्रेसिडेंट। वो जितनी मर्जी छुट्टी ले, उसको नैब नहीं पूछ सकती, उसको FIA नहीं पूछ सकती। कर क्या रहे हैं आप? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आपने बहुत गुर्गी भी दे दिया IMF को, पता ही नहीं है। आजाद 2.5 साल बाद बोलेंगे ये बंदा गलत था। गवर्नमेंट आती थी और जो नोट छापते थे रहने में 2.5 साल बाद बोलेंगे कि रजा माकिर भी गलत था, जैसे हफीज शेख गलत था। जैसे हफीज शेख की नाइलिया को 2.5 साल बाद समझ आई, जाते थे रातों की, हफीज शेख की नाइलिया को 2.5 साल बाद समझ आई। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।